أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم. میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، اس کو نفع پہنچا پائی. ان قریب مرتے ہی ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، اس کے گلے میں دوزخ کی زنجیر اور طوق ہوگا، ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی. سورۃ اللہب مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے. ابو لہب کا اصلی نام عبد العزہ تھا. یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، سگا چچا تھا. اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ اور سفید تھا. لہب آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے اور ابو لہب کے معنی ہوئے شعلہ رو. یہاں اس کا اصل نام ذکر کرنے کے بجائے اس کی کنیت ذکر کی گئی ہے. اصلی نام کے بجائے اس کی کنیت زیادہ مشہور تھی، معروف تھی. اس کا اصلی نام جو عبد العزہ تھا، یہ مشرکانہ نام تھا. لات، منات، عزہ یہ مشہور بت تھے، مکہ کے لوگ اس کو پوجا کرتے تھے، تو یہ عزہ کی طرف منسوب کر کے اپنا نام رکھا تھا. تو قرآن کریم نے اس کو ناپسند کیا کہ ایک باطل خدا کی طرف نسبت کر کے اس کو پکارا جائے. اور تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی کنیت یہاں زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اس لیے کہ اپنی کنیت پر وہ گھمنڈ کرتا تھا کہ میں بہت زیادہ اسمارٹ ہوں اور بہت خوبصورت ہوں، اور لوگ مجھے خوبصورت اور مس ورلڈ کہتے ہیں. یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا اور اسلام کا شدید مخالف تھا. صحیحین میں یعنی بخاری مسلم میں یہ روایت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کو آواز دیا، یا صباحا، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب وغیرہ وغیرہ. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آواز دی. سب قریش کے لوگ جمع ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن صبح تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے، مجھے سچا مانو گے، میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بالکل ہاں، ضرور تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عذاب شدید سے ڈراتا ہوں. یہ سن کر ابو لہب نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب. اس کے معنی بعد مفسرین نے
یہ لکھا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور تبت کا مطلب بیان کیا ہے کہ وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے. لیکن در حقیقت اس کے اندر ایک پیشن گوئی ہے جس میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے. فی الواقع آخر وہی ہوا جو اس صورت میں چند سال پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی. ہاتھ ٹوٹنے سے جسمانی ہاتھ ٹوٹنا مراد نہیں ہے، بلکہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں پورے طور پر ناکام ہو جانا، نامراد ہو جانا، قطعی طور پر ناکام ہو جانا، نامراد ہو جانا، جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگایا، پوری طاقت لگائی، پوری توانائی خرچ کیا، پوری انرجی کو اس میں برباد کیا. ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا اور مخالفت میں پورا زور لگا دیا. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے نکاح میں تھی. نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہیں دے دیتے ہو، چھوڑ نہیں دیتے ہو. چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت پر اس قدر اتر گیا کہ ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تھوکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تھوک پڑا نہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے. اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوا. دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے میں ٹھہرا جہاں حفاظت کے لیے پورے قافلہ والے چاروں طرف سو گئے اور چاروں طرف جانوروں سے گھیر دیا، اور عتیبہ کو بیچ میں رکھا، اس لیے کہ اس منحوس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر یقین تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی ہے تو ضرور یہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا. وہ پوری حفاظت کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ رات میں ایک شیر آتا ہے اور سب کے منہ کو سونگتا ہے، اور پھر اس کے بعد سیدھے اوپر جا کر کے اسی عتیبہ کے اوپر حملہ کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کی تھی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنا چاہا تھا. دعا اس کو لگتی ہے اور شیر اس کو دبوچتا ہے، نوچتا ہے اور ہلاک و برباد کر دیتا ہے. جنگ بدر کے موقع پر ابو لہب جنگ بدر میں شرکت نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی طرف سے عاص بن ہشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس 4000 درہم ابو لہب کا قرض تھا. تو سوچتا ہے کہ میرا قرض اس میں ادا ہو جائے گا اور میری جان بھی بچ جائے گی. اس طرح سے وہ اپنا قرض وصول کر لیتا ہے. کیونکہ عاص دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی امید بھی نہیں تھی، تو عاص کو بھیج دیتا ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے راستہ نکال لیتا ہے. لیکن اس سورت کے نزول پر 7-8 سال ہی گزرے تھے. تو جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر بڑے سردار مارے گئے، قتل کیے گئے، برباد ہوئے. جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے، مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو بہت رنج ہوا اور 7 دن سے زیادہ وہ زندہ نہ رہ سکا. پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک طریقے سے ہوئی. اسے عدسہ یعنی طاعون کی گلٹی ہو گئی. چیچک جو کہ ایک متعدی مرض ہے، اس کی چھوت لگ جانے کے خوف سے، پٹنے کے خوف سے
گھر والوں نے اسے الگ کر دیا. جیسا کہ ابھی ماحول بنا ہوا ہے کہ کرونا حلہ ہو رہا ہے اور مرنے کے بعد اس کو کوئی چھونے نہیں دیتا ہے. مسلمان تو اپنے اعتبار سے تجہیز و تکفین کرتے ہیں, غسل وغیرہ بھی اپنے اعتبار سے دے دیتے ہیں اور اسلامی طریقے سے دفن کرتے ہیں, لیکن غیر مسلم تو اس کو چھوتے بھی نہیں ہیں. بعض جگہ اس طرح کی خبر آتی ہے کہ یوں ہی روڈ کنارے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. اور یہاں ایک خبر آئی کہ ایک بہت مالدار آدمی تھا اور بہت حرام خور بھی تھا, بہت کیا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے رشوت لیتا تھا اور فری میں وہ کام نہیں کرتا تھا, جبکہ اس کو سرکاری نوکری تھی اور بہت سارا کام وہ فری میں کر سکتا تھا. ایک ہی بیٹا تھا اس کے پاس اور 30 لاکھ میں اپنے بیٹے کے لیے بہترین بنگلہ بنوایا, سب کچھ کیا, لیکن ابھی فی الحال اس کی موت ہوئی تو معلوم ہوا اس کا بیٹا چپکے سے لے جا کر کے اس کو پھینک دیا. پولیس والے کو جب لاش ملی تو پولیس والا اس لاش کو اس کے گھر پہنچا دیا کہ جاؤ اس کا کریا کرم کرو, انتم سنسکار کرو. پھر اس کا بیٹا اور اس کے گھر والے سب اس کو لے جا کر کے جلانا شروع کیے تو خوب بارش ہونے لگی, سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا. تو پھر اس کو کیا ہے کہ صبح میں خبر ملی کہ کتا اس کو نوچ کر کے کھا رہا ہے. تو بعد میں پھر یہ لوگ جا کر کے اپنا مٹی تیل وغیرہ ڈال کے پھر اس کو جلا کر کے اور بھسم کیا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی ظالموں کو سخت سزا دیتا ہے. تو اس صورت سے لوگوں کو سبق حاصل کرنی چاہیے, اور خاص طور پر جو ظلم کرتے ہیں, اتیاچار کرتے ہیں, مظلوم کو, بے بسوں کو, کمزوروں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو ستاتے ہیں, تو ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ابو لہب اتنا مالدار تھا, اتنے روپے پیسے کا مالک تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری دے دی کہ اس کا بیٹا بھی کیا ہے اور اس کے گھر والے بھی اس کو چھوڑ دیے, اور اس کی لاش پڑی رہی, برباد ہوتی رہی, مہکتی رہی, تعفن پھیل گیا. اس کے بعد کرائے پہ کچھ لوگوں کو لایا گیا جو گڑھا کھود کر کے اور بانس ڈال کے اس کو اس طریقے سے بانس کر کے اور لکڑی کے ذریعے اس کو اس گڑھے میں ڈال کر کے اور بند کیا گیا. تو یہ عبرت کا نشان ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے, وہی حقیقی بادشاہ ہے اور وہی حقیقی مالک اور خالق ہے, پالنہار ہے, پروردگار ہے. اس کے بندوں کے اوپر جب زیادہ ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب بہت سخت بخیل اور زر پرست آدمی تھا. ابن اسیر کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ اس کے اوپر الزام بھی لگا کہ 2 ہرن سونے کا خانہ کعبہ کے خزانے میں سے چرا لیا ہے. گرچہ بعد میں وہ ہرن دوسرے شخص کے پاس سے برآمد ہوا, لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا, یہ ظاہر کرتی ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے تھے. اس کی زر پرستی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جبکہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا, قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے تھے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. جس طرح ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غصہ تھا, دشمنی کی آگ ابو لہب اپنے سینے میں جلا کے رکھتا تھا, اسی طرح اس کی بیوی بھی دشمنی میں ابو لہب کی مدد کرتی تھی. ابو لہب کی بیوی کا نام اروا تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی. ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ام جمیل نے اس کو سنا تو غصے میں بھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی. اس کے ہاتھ میں پتھر تھا, وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتی, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتی اور اپنا اشعار پڑھتی جا رہی تھی. جب حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, وہ خبیث عورت آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بےہودہ حرکت کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غم نہ کرو, وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی, وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے
لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھ کام نہیں کیا اور وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائی، ناکام واپس لوٹ گئی۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی۔ مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت جہنم میں اپنے شوہر کی آگ پر لکڑیاں ڈالے گی اور جلائے گی تاکہ مزید یہ آگ بھڑکے۔ جس طرح دنیا میں یہ کفر و شرک میں اپنے شوہر کی مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زید، ضحاک اور ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رات میں خاردار ٹہنیاں، کانٹا والی ٹہنیاں لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ڈال دیتی تھی۔ اس کو لکڑیاں ڈھونے والی اس لیے کہا گیا ہے۔ قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، مجاہد، سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کرتی تھی، شکوہ شکایت کرتی تھی، اس لیے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے۔ اردو محاورے میں اس کو جلتے ہوئے پر تیل چھڑکنا بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس صورت میں اس کی ہلاکت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ حبل من مسد، بعض مفسرین نے کھجور کی رسی مراد لی ہے اور فرمایا کہ گرچہ ابو لہب بہت مالدار تھا، روپیہ پیسہ والا تھا، لیکن اس کی بیوی بڑی بخیل تھی۔ وہ جنگل میں جاتی تھی، خشک لکڑی جمع کر کے رسی سے باندھ کر کے اور سر پر گٹھر بنا کر کے اس کو رکھ لیتی تھی اور رسی کو گلے میں لپیٹ لیتی تھی تاکہ وہ بوجھا اور گٹھر گرے نہیں۔ اسی طریقے سے ایک دن لے کر کے آ رہی تھی اور ایک جگہ آرام کرنے کی نیت سے بیٹھتی ہے تو بوجھا الٹ جاتا ہے اور جو رسی باندھے ہوئی تھی، لپیٹی ہوئی تھی گلے میں، وہی اس کے لیے موت کا پھندا اور پھانسی کا پھندا بن جاتا ہے اور وہ وہی ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ۔ وہ دوسرے کے لیے گڑھا کھودتی تھی اور دوسرے کے راستے پر کانٹا ڈالتی تھی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا چاہیے۔